عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا مولانا محمد. معزز سامعین کرام، بزرگان دین اور اسٹیج پر جلوہ فروز معزز موقر علماء کرام، مہمانان اعظام اور پردہ نشین میری عزت دار ماؤں اور بہنوں، آج کا دن ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام کا دن ہے، اور اسی بنیاد پر آج ہم اور آپ ایک پلیٹ فارم پر اللہ کے ایک مقدس اور ایک عظیم ترین اور اللہ رب العالمین کے جہاں پر قرآن کریم کی تعلیم اور درس دیا جاتا ہو، اس سے بڑی مقدس اور بابرکت جگہ کہیں نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اور آپ کے اوپر احسان، انعام و اکرام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس مقدس محفل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو اپنے اکابر و اسلاف، اپنے بزرگان دین، اپنے بزرگوں اور اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس مقدس پلیٹ فارم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مجتمع عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس ملک کی دستور اور اس ملک کے اندر جو قربانیاں جو ہمارے اکابر و اسلاف نے دی ہے، وہ کسی سے بھی ڈھکی اور چھپی نہیں ہے۔ جب اس ملک کی اندر حکومتیں تھی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی، اسی دور حکومت کے اندر باضابطہ طور پر انگریز کا اس ہمارے اور آپ کے اس پیارے وطن کے اندر اس کی ترچھی نگاہ کی سے وہ بہت دنوں سے برسوں سے دیکھ رہا تھا اس کے اوپر قابض ہونے کے لیے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی طور پر انہوں نے اپنا وجود کو قائم کرنے کے لیے اس ملک کے اندر اپنا وجود کو ڈالا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اس ملک کی رگ و ریشے کے اندر اور یہاں کے لوگوں کے درمیان میں وہ گھل مل کر کے آہستہ آہستہ وہ اپنے اس ملک اور اس وطن عزیز کو، اپنے اس پیارے وطن عزیز کو اپنے چنگل کے اندر لینے کی طرح طرح کی کوششیں کرتا رہا، لیکن ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے ان کی اس غلط نیتی کو پرکھ چکا تھا، اور اس چیز کا احساس مسلمانوں میں سے اور برادران وطن میں سے کسی بھی شخص کو اس بات کا احساس نہیں تھا، لیکن ہمارے اور آپ کے بزرگوں کی جو نگاہیں ہوتی ہے وہ دور رس ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے دیکھا بالآخر جب اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اس دنیا فانی سے اب الوداع کر گئے، اپنے مالک کے حقیقت سے جا ملے، اور مغلیہ سلطنت کو جب انگریزوں نے ڈگمگاتا ہوا دیکھا، تو آہستہ آہستہ انہوں نے اس ملک کے اوپر قبضے کرنے کی طرح طرح کی کوششیں کرتا رہا۔ بالآخر انہوں نے طرح طرح کی تدبیریں کرتا رہا، اور اس وقت کے سب سے بڑے مرد مجاہد حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے جب تک وہ موجود تھے اور ان کی فوجیں موجود تھی، انگریزوں کی زبان میں وہ طاقت نہیں تھا کہ وہ برجستہ اپنی زبان سے کہہ سکے کہ ملک و ہندوستان